الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون إنا أرسلناك بالحق بے شک ہم نے آپ کو بھیجا حق کے ساتھ بشیرا و نذیرا خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر ولا تسأل عن اصحاب الجحیم اور نہ پوچھا جائے گا آپ سے دوزخ والوں کے متعلق ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى اور ہرگز راضی نہیں ہوں گے آپ سے یہودی اور نہ عیسائی حتیٰ تتبع ملتهم یہاں تک کہ آپ اتباع کر لیں ان کی مذہب کی قل ان ھدی اللہ ھو الھدی آپ فرما دیجئے بے شک اللہ کی ہدایت وہی ہدایت ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ اور اگر آپ نے اتباع کی ان کی خواہشات کی بعد الذی جاءک من العلم اس کے بعد جب آپ کے پاس علم آ گیا ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر تو نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ کی جانب سے نہ کوئی کارساز اور نہ کوئی مددگار الذین آتیناہم الکتاب وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی یتلونہ حق تلاوتہ وہ پڑھتے ہیں اس کو جیسا کہ حق ہے اس کے پڑھنے کا اولئک یؤمنون بہ یہی لوگ ایمان رکھتے ہیں اس کے ساتھ ومن یکفر بہ اور جو کوئی انکار کرے اس کے ساتھ فاولئک هم الخاسرون پس یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ البقرہ کا 14واں رکوع آیت نمبر 119 120 اور 121 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے آمین اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آپ نے اس سے قبل گزشتہ اسباق میں سنا کہ یہود کو بڑی تفصیل کے ساتھ مختلف انواع اور مختلف طریقوں کے ساتھ
ان کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دعوت دی، لیکن چونکہ ان کی مزاج کے اندر طلب نہ تھی اس لیے وہ ہدایت سے محروم رہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمال درجے کی رحمت اور شفقت کے باعث اس لیے پریشان ہوتے کہ یہ کیوں نہیں مان رہے، اللہ تعالیٰ ان کو اتنا سمجھا رہے ہیں، ان کو اب مان لینا چاہیے۔ اس پریشانی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک غم اٹھتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک دکھ پیدا ہوتا۔ آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ارشاد فرمائی ہے کہ آپ غمگین نہ ہوں، آپ جو لے کر آئے ہیں وہ حق لے کر آئے ہیں، آپ کی ڈیوٹی سمجھانا ہے، منوانا نہیں ہے، آپ نے پیغام پہنچا دیا ہے۔ اب اگر کوئی نہیں مانتا اور خواہ مخواہ پھر بھی دوزخ میں جاتا ہے، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ فرماتے ہیں انا ارسلناک بالحق، بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت لے کر آئے ہیں وہ دعوت ساری کی ساری حق اور سچ ہے۔ قرآن کریم لائے تو قرآن بھی سچ، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو پیغام دیا سارا کیا ہے جی، حق ہے اور سچ ہے، اور کبھی بھی آپ کی زبان پر نہ حق جاری نہیں ہوا۔ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو لکھنا شروع کر دیا، جو اللہ کے نبی فرماتے وہ لکھتے۔ ایک اور دوست نے منع کیا کہ یار ہر بات لکھتے رہے تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ کبھی انسان غصے میں ہوتا ہے اور غصے میں انسان ضرورت سے زیادہ بات کر جاتا ہے جو لکھنا مناسب نہیں، اور کبھی انسان محبت اور شفقت کے انداز میں ہوتا ہے تو اس انداز میں بھی بعض دفعہ ایسی بات نکل جاتی ہے جو لکھنے کے قابل نہیں ہوتی، تو ہر بات نہیں لکھتے۔ صحابی نے فرمایا جی تیرے روکنے سے تو میں نہیں رکتا، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوں گا، تو پھر جناب اگر آپ نے بھی منع کیا تو رک جاؤں گا۔ صحابہ کرام کی بھی خوب موج تھی نا، جو مسئلہ ہوتا سیدھا نبی پاک سے پوچھ لیتے، بیچ میں جھگڑا ہی کوئی نہ رہتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ میرا ایک شوق ہے کہ میں آپ کی ہر بات لکھتا ہوں اور فلاں صاحب مجھے منع کرتے ہیں، تو آپ کیا فرماتے ہیں، کیا میں لکھوں یا اجازت نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات اس کی بھی غلط نہیں کہ انسان واقعی کبھی خوشی میں ہوتا ہے کبھی غم میں ہوتا ہے، بات اس کی بھی درست ہے، اور ان حالتوں میں بندے سے الفاظ بعض دفعہ نامناسب بھی نکل جاتے ہیں، لیکن اگر تو میری باتیں لکھنا چاہے تو تجھے پابندی نہیں ہے، اجازت ہے، کیونکہ میں جب خوشی میں ہوتا ہوں تب بھی حق کے خلاف نہیں بولتا، غم اور دکھ اور غصے میں ہوں تب بھی حق کے خلاف نہیں بولتا، میں ہر حال میں جو بھی بات کرتا ہوں حق کے ساتھ ہی کرتا ہوں، اس لیے اگر تیرا دل چاہے تو بے شک لکھ لیا کر، کوئی پابندی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر کسی حالت میں بھی کبھی ناحق بات جاری نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہ رسول ہے، اور نعوذ باللہ معاذ اللہ ان کی زبان پہ بھی ناحق بات جاری ہو جائے پھر حق بندہ کہاں سے تلاش کرے؟ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس پر جو بھی بات جاری ہوئی وہ کیا ہوئی جی؟ حق اور سچ۔ انا ارسلناک بالحق، بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، سچ کے ساتھ بھیجا ہے، اور ڈیوٹی آپ کی کون سی ہے؟ بشیرا و نذیرا، آپ بشیر اور نذیر ہیں، خوشخبریاں سنانے والے ہیں، ڈرانے والے ہیں۔ جو اللہ کی بات کو مان لے، جو قرآن کو مان لے، جو آپ کی دعوت کو مان لے، جو مسئلہ توحید کو مان لے، آپ اس کو بشارت سنانے والے ہیں۔ مثال کے طور پہ بشارت کی ایک آیت سنیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، فرمایا جو لوگ اللہ کو رب مان کر اس پر ڈٹ گئے، موت کے وقت ان کے پاس فرشتے آ جاتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون، اللہ کے فرشتے ان سے کہتے ہیں نہ خوف کر اور نہ غم کر، جس جنت کا تذکرہ سنتا تھا اب اس میں داخلے کا تیرا وقت آ گیا ہے۔ یہ ہے بشارت، لیکن کس کے لیے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر ڈٹ گئے، اس کے لیے آپ بشیر ہیں۔ اور نذیر کس طرح ہے؟ نذیر کی ایک مثال سنیے،
حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا۔ مجرم کی جب موت آتی ہے، فرشتوں کی اس کو جب مار پڑتی ہے، پھر وہ چیختا ہے اور کہتا ہے رب ارجعون، اے میرے پروردگار مجھے مہلت دے، مجھے دنیا کی طرف واپس لوٹا۔ کیوں؟ لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں نیک عمل کر لوں، تجھے راضی کر لوں جو پہلے چھوڑ چکا تھا۔ جواب آتا ہے کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الی یوم یبعثون۔ ہرگز نہیں مہلت ملے گی، اب تیرے قول ہے جو تو کہہ رہا ہے، اب دنیا کا جہان ختم، اب برزخ کا جہان تیرا شروع ہونے والا ہے۔ اللہ کے نبی نذیر ہیں، جس نے آپ کی دعوت کو مانا اس کے لیے بشیر ہے، جس نے نہیں مانا اس کے لیے نذیر ہے۔ چنانچہ پہلی دعوت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پر کھڑے ہوئے، پہلے آپ نے بشیر کا لفظ نہیں فرمایا بلکہ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، انی نذیر لکم، بے شک میں تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں۔ چونکہ اس وقت ماننے والے کوئی نہیں تھے، آپ نے اپنا تعارف بشیر کا نام لے کر نہیں کیا بلکہ نذیر کا نام اور لقب ارشاد فرما کے کیا ہے۔ اور سورۃ المدثر کی وہ دوسری وحی جو ابتدائی آیتیں ہیں ان میں بھی فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر، اے مدثر کھڑے ہو جائیے، قم فانذر، لوگوں کو ڈرائیے۔ شروع میں آپ کا لقب نذیر ہی بیان ہوتا رہا، لیکن جب آپ کے گرد آپ کے ایمان والے آ گئے تو پھر آپ کا لقب بشیر بھی متعارف ہو گیا۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو نہ مانے ان کے لیے آپ کو ہم نے نذیر بنایا ہے، اور جو مانتے جائیں ہم نے آپ کو ان کے لیے بشیر بنایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بشیر کیسے؟ والسابقون الاولون، پھر بعد میں یوں بشیر بنے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ فرمایا سبقت کرنے والے، پہل کرنے والے مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، اور ان کے بعد ان کی اتباع کرنے والے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ فرمایا انا ارسلناک بالحق، ہم نے آپ کو سچ اور حق دے کر بھیجا ہے، بشیرا و نذیرا، آپ کو بشیر بنا کر بھیجا ہے، آپ کو نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ اور پھر بھی اگر کوئی دوزخ میں جائے وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، پھر آپ سے دوزخ کے والوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اتنی دعوت دینے کے بعد، اتنے مخلص ہو کر، اتنے طریقوں اور دلائل کے ساتھ سمجھانے کے باوجود پھر بھی اگر کوئی نہیں مانتا، اے میرے محبوب اس میں آپ کا کوئی قصور اور ایسے کے ساتھ نرمی کی بھی ضرورت کوئی نہیں۔ کیوں؟ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، اور ہرگز آپ سے راضی نہ ہوں گے یہودی اور نہ عیسائی، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ آپ ان کے پورے مذہب کو نہ مان لیں تو۔ چھوٹی موٹی باتوں سے خوش ہونے والے نہیں، آپ ان کی بات ہرگز نہ مانیں۔ جیسے آگے آ رہا ہے قبلے کی تبدیلی کا مسئلہ تھا، تو بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل یہ بھی چاہتا تھا کہ فی الحال کچھ عرصہ اور یہی کہ بیت المقدس رہ جائے، چلو بعد میں بیت اللہ تو آپ کی خواہش تھی کہ بنے، لیکن چلو فی الحال نہ بنے، اس وجہ سے شاید یہ یہودی خوش ہو جائیں اور ایمان لے آئیں۔ فرمایا یہ چھوٹی موٹی باتوں سے ماننے والے نہیں ہیں۔ کاش کہ یہ بات ہم سب کو بھی سمجھ میں آ جائے، امت مسلمہ کو سمجھ میں آ جائے کہ یہود و نصارہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہم کتنی کوششیں کر رہے ہیں، کہ چلو جناب ان کی یہ بات مانیں تو وہ خوش ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے جب تک تم سارا اپنا مذہب اور مسلک چھوڑ کر پورے یہودی اور عیسائی نہیں بن جاتے، تب تک وہ آپ سے راضی ہونے والے نہیں ہیں۔ ان کا ایک مطالبہ آپ پورا کرو گے ایک اور آ جائے گا، وہ کرو گے ایک اور آ جائے گا، وہ کرو گے ایک اور آ جائے گا۔ وہ کبھی بھی تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں، وہ کبھی بھی تمہارے ہمدرد نہیں ہیں، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم سب کو کفر کی طرف لے کر جائیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ،
اور ہرگز راضی نہیں ہوں گے ان کا آپ سے الیہود والنصارى یہودی اور نہ عیسائی حتی تتبع ملتہم یہاں تک کہ آپ کو ان کی ملت کو اپنا لیں. اور ان کی ملت کے اندر تو شرک ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا ہے یا عزیر علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا کہنا ہے. اے میرے محبوب اور میرے محبوب کے ماننے والوں، تم یہ بات تو کر نہیں سکتے، لہذا ان کی اتباع نہ کرو، ان کے پیچھے نہ چلو، بلکہ واضح طور پہ کہہ دو قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، بے شک اللہ کی ہدایت ہے یعنی دین اسلام، ھو الھدی وہی ہدایت ہے. سچی ہدایت وہی ہے جو اللہ نے اپنے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین توحید دے کر بھیجا. ہم تو بھائی اس کے ماننے والے ہیں، اس کے علاوہ کسی دین پہ ہم خوش نہیں. اور سورہ آل عمران میں فرمایا نا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے ہرگز اس کا وہ دین قبول نہ کیا جائے گا. اس لیے فرماتے ہیں ہرگز آپ ان کی اتباع نہ کریں، بلکہ ان کو واضح طور پر بتائیں کہ دین اسلام ہی سچا دین ہے اور ہم اسی کی اتباع کرنے والے ہیں. اور اگر پھر بھی آپ ان کی خواہشات کی طرف جائیں گے پھر اللہ آپ سے ناراض ہو جائے گا. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ نے اتباع کی ان کی خواہشات کی، بعد الذی جاءک من العلم، علم آ جانے کے بعد، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو نہ ہوگا آپ کے لیے اللہ کی طرف سے نہ کوئی کارساز اور نہ کوئی مددگار. پھر اللہ یوں ناراض ہو جائیں گے. اب یہاں پہ غور کیجئے، جب اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر 1% بھی بہت بڑی چیز ہے، اس سے بھی کم آپ ان کی طرف تو مائل ہونے والے نہیں تھے. لیکن پھر اللہ نے یہ کیوں فرمایا کہ اگر آپ نے ان کی اتباع کی تو آپ کے لیے کوئی دوست اور مددگار نہیں ہوگا. یہ اللہ نے ہمیں سمجھایا ہے کہ اتنا سخت معاملہ ہے. میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ بھی ان کی طرف گئے تو آپ کے لیے بھی کوئی مددگار نہیں ہوگا. اے نبی کے امتیو، تم دوستیاں لگاؤ یہود و نصارہ سے اور ان کو اپنا خیر خواہ سمجھو اور ان کے مذہب کی طرف مائل ہو، اور پھر یہ بھی چاہو کہ اللہ تمہاری مدد کرے. ایسا نہیں ہوگا. ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر. تم مخلص بن کے رہو پھر اللہ کی مدد آئے گی. اللہ جنگ کا موقع ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صفیں درست فرما رہے ہیں. ایک بندہ آ گیا بڑا پہلوان، اپنے جناب گھوڑے پہ سوار، اپنے تلوار اٹھائی ہوئی، اسلحہ اٹھایا ہوا، آ کے آپ کو ملا اور کہنے لگا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابھی آپ کو یقیناً فوجیوں کی، ساتھیوں کی ضرورت ہے. آپ نے کہا بالکل ضرورت ہے. کہا کہ میں بھی ایک جنگجو ہوں اور بہت بڑا ماہر تیر انداز ہوں، اور میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بھی آپ کی صف میں شامل ہو جاؤں اور میں بھی آپ کے دشمنوں سے لڑوں، اور جتنی مجھے مہارت ہے نا جنگی، وہ سارا آپ کے لشکر میں شامل ہو کر میں وہ دکھانا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، کیا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس دھرتی پر اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس بات گواہی دیتا ہے؟ کہنے لگا نہیں، اس بات کی گواہی نہیں دیتا. میں بس ویسے آپ سے نا اپنی ساری جو ہمت ہے، اپنا جو سارا میرا فن ہے، وہ آپ کی صف میں شامل ہو کے لڑنا چاہتا ہوں. اور پھر واپس جاؤ اگر گواہی نہیں دیتے. انا لا نستعین بالمشرکین، ہم اپنی صفوں میں کسی مشرک کو نہیں کھڑا کرنا چاہتے. اللہ کی مدد یوں آتی ہے، اللہ کی مدد یوں آتی. ہم کہیں جناب فلاں امریکہ سے ہمیں امداد ملے گی اور پھر فلاں ہمیں مدد کرے گا، تو پھر ادھر سے کہیں جی اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرو. اللہ فرماتے ہیں نا، یہود و نصارہ جو تمہارے دشمن ہیں ان کو دشمن مانو، سچے مخلص بنو، پھر میری مدد کا انتظار کرو. پھر 313 تھے نا، لیکن تھے مخلص بدر میں، پھر تھے مخلص. ادھر سے ایک لشکر آ رہا تھا حق پرستوں کا، بظاہر فاقہ ہستوں کا، بظاہر حاجت مندوں کا. وہ لشکر سب لشکروں میں انوکھا تھا، نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر وہ نہتے اپنے جان نثار جو مخلص تھے ان کو لے کر گئے اور رب سے دعا کی، اے اللہ
اللہم امتہلک حاضل صحابہ لم توبد فی الارض ابدا، اے اللہ اگر آج یہ مارے گئے تو یا اللہ پھر تیرا سچا مخلص عبادتگار بھی دنیا میں کوئی نہیں رہے گا، یا اللہ مدد فرما۔ پھر اللہ نے ایسی مدد فرمائی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یغشیکم النواس امانۃ منہ، دشمن تلواریں لے کر کھڑا ہوا ہے اور صحابہ کو اللہ نے نیند عطا فرما دی، پر میں ایسی سکھ کی نیند تاکہ تمہارا غم اور دکھ سارا دور ہو جائے۔ پھر اللہ نے بارش برسا کے پانی کے انتظام کر دیا، پھر رب نے فرشتوں کو بھیج کر دشمن کے پرخ سے اڑا کر رکھ دیے۔ رب نے فرمایا انی ممدکم بالف من الملائکہ، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہاری مدد کرنے کے لیے فرشتوں کو بھیج رہا ہوں۔ میرے رب کی مدد تب آئی جب سامنے مخلص موحد ایمان والے کھڑے ہوئے تھے، تو صفوں میں مشرکین ہو اور بندہ کہے اللہ کی مدد بھی آئے اور ادھر سے بھی مدد آئے، اللہ فرماتا ہے نہ، میرے ساتھ دوستی لگانی ہے تو پھر مخلص ہو کر لگانی ہے۔ وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے ذمہ لازم کیا ہوا ہے کہ مخلص ایمان والوں کی ہم مدد ضرور فرمائیں گے، لیکن مخلص ایمان والے۔ اللہ ہمیں بھی توکل نصیب فرمائے اور اخلاص نصیب فرمائے۔ اور اگر اخلاص نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف بھی دھیان اور غیر اللہ کی طرف بھی دھیان، پھر اللہ کی مدد۔ ہاں، مسلمان نے شرط لگائی نا غیر مسلم کے ساتھ، مسلمان نے کہا ساری مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے، سارے کام اللہ کرتا ہے، اس نے کہا نہیں بابا گرو نانک بچاتا ہے حادثوں سے، انہوں نے کہا چلو شرط لگاتے ہیں، پھر چڑھ جاتے ہیں چھت پہ چھلانگ مارتے ہیں، کون بچائے گا؟ بابا جی کی سرکار والی پہلے چڑھ گئی، اس نے کہا بابا جی مجھے ذرا بچانا، اور چھلانگ ماری۔ بعض لوگوں کو تجربہ ہوتا ہے، 5ویں بلڈنگ سے مارے تو کچھ نہیں ہوتا ہے، مسلمان کے ذہن میں یہ تھا کہ گرے گا تو ٹانگ شانگ ٹوٹ جائے گی، اس کی کوئی ٹانگ نہ ٹوٹی تو اب مسلمان بھی ڈر گیا بیچارہ، کیا پتہ بابا ہی مدد کرتا ہو۔ اور اس نے کہا چل بھائی مسلمان چڑھ ذرا چھت پہ، تم بھی چھلانگ مار۔ اب بھی یہ بیچارہ چڑھ رہا ہے ڈرتے ڈرتے۔ اب جب چھلانگ مارنے کی باری آئی تو کہنے لگا یا اللہ مدد فرمانا اور میری حفاظت کرنا، اور بابا جی تھوڑا خیال تسی بھی رکھے ہو۔ یہ معاملہ تو گڑبڑ ہے نا، اس طرح تو اللہ کی مدد نہیں آتی کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے بھی کہے اور تھوڑا بابا جی تسی بھی تھوڑا خیال رکھے ہو، اس طرح تو پھر اللہ کی مدد نہیں آتی۔ اللہ کہہ رہے مجھ سے مدد لینی ہے، مخلص ہو جاؤ، اور پھر دیکھو اللہ کی مدد آتی ہے یا نہیں آتی۔ جی مسلمان پھر کتنے لے چھلانگ لانے جو گے جی۔ فرماتے ہیں اہل کتاب کی ساری مذمت، آخری آیت جی، اہل کتاب کی ساری مذمتیں بیان ہوئیں، آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان میں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں، اور یہ قرآن کریم کا انصاف ہے، رب کا کلام ہے نا، جہاں اتنے گھٹیا لوگوں کا ذکر کیا ان میں بھی اگر کوئی چند ایک افراد اچھے تھے تو اللہ نے ان کا ذکر بھی کیا۔ ہمارے ہاں یہ نہیں کہ جناب جس کے ساتھ مخالفت ہو ان کی اچھائیوں کو بھی ہم برائی کہتے ہیں، ان کی مکمل ہی مخالفت ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے نہیں ان میں بعض لوگ اچھے بھی ہیں۔ فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ بھی ہیں جن کو ہم نے کتاب دی، یتلونہ حق تلاوتی، وہ پڑھتے ہیں اس کو جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے۔ پڑھنے کا حق کیا ہے؟ حلال حرام کی تمیز کرتے ہیں، جن باتوں سے کتاب نے منع کیا ہے ان سے رک جاتے ہیں، اور جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ان کو کرتے رہتے ہیں۔ اولئک یؤمنون بہ، یہ لوگ ایمان رکھنے والے ہیں اس کے ساتھ۔ ومن یکفر بہ، اور جو کوئی انکار کرے فاولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ چند ورق کے آگے صرف جائیں 2 منٹ کے لیے، یہ چوتھا پارہ نکالیں، سورت کا نام ہے سورہ آل عمران، سورہ آل عمران، صفحہ نمبر ہے 59، 59 صفحہ نمبر 59 سورہ آل عمران، آیت نمبر 112، آیت نمبر 112۔ یہودیوں کا ہی ذکر یہاں پہ ہو رہا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان میں سے جو اچھے لوگ ہیں ان کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 59، 59 آیت نمبر 112، چوتھا پارہ سورہ آل عمران۔ یہودیوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں ضربت علیہم الذلہ
ان پر ذلت مار دی گئی ہے۔ اینما سکفو، وہ جہاں بھی پائے گئے، الا بحبل من اللہ، یا اللہ کی رسی کے ساتھ، یعنی ایمان قبول کریں تو ذلت سے بچیں گے، وحبل من الناس، اور لوگوں کی رسی سے یعنی لوگوں کی پناہ حاصل کریں تب، وباؤوا بغضب من اللہ، اور وہ اللہ کے غضب سے لوٹے، وضربت علیہم المسکنہ، اور ان پر مسکینی بھی مار دی گئی، ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ ساری سزا ان کو اس لیے ملی کہ وہ کفر کرتے تھے اللہ کی آیتوں کے ساتھ، وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ، اور نبیوں کو قتل کرتے تھے بغیر حق، نا حق، ذالک بما عصوا، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ حد سے بڑھ گئے۔ اب اس آیت میں کتنی ان کی برائیاں بیان ہوئی، نبیوں کو قتل کرتے تھے، آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ آگے اللہ کیا فرماتے ہیں، لیسوا سوا، سارے برابر نہیں ہیں، یہ بات میں سنا دوں، ان کی برائیوں کو بیان کیا، اور پھر آگے اللہ فرماتا سب کو یوں نہ سمجھو، لیسو سوا، سارے برابر نہیں ہیں، من آل الکتاب، آل کتاب میں سے، امتن، ایک ایسی جماعت بھی ہے، قائمتن، جو قائم رہنے والی ہے رب کے سامنے، یتلون آیات اللہ، تلاوت کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کو، آناء اللیل، رات کی گھڑیوں میں، وہم یسجدون، اور رب کے سامنے سجدہ ریز بھی ہوتے ہیں، یؤمنون باللہ، ایمان لاتے ہیں اللہ کے ساتھ، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کے ساتھ، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، نیکیوں کا حکم بھی کرتے ہیں، برائیوں سے منع بھی کرتے ہیں، وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے بھی ہیں، وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہی لوگ نیکوکاروں میں سے ہیں، وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا، اور جو کوئی بھی نیکی کرے اس کی ناقدری ہرگز نہ کی جائے گی، واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ جاننے والے پرہیزگاروں کو۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے، واپس آئیے، یہ قانون بتایا کہ دشمن کی برائی بھی آپ بیان کر رہے ہو نا، یہودی جیسے کافر کی بھی، تب بھی اگر ان میں کوئی اچھے لوگ ہیں تو ان کا ذکر ساتھ ضرور کیا جائے۔ ہر وقت کسی کی دشمنی میں آ کے اس کو مکمل جناب ایسے کر دینا کہ وہ ایسے ایسے، اور اس کی اچھائیوں کو بھلا دینا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیں۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر، ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور ہرگز نہ پوچھے جائیں گے آپ دوزخ والوں کے بارے میں، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، اور ہرگز راضی نہ ہوں گے آپ سے یہودی اور نہ عیسائی، حتی تتبع ملتهم، یہاں تک کہ آپ اتباع کر لیں ان کے مذہب کی۔ قل ان ہدی اللہ هو الہدی، آپ فرما دیجئے بے شک اللہ کی ہدایت وہی ہدایت ہے، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ نے اتباع کی ان کی خواہشات کی، بعد الذی جاءک من العلم، اس کے بعد جب آپ کے پاس علم آ گیا، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو نہ ہوگا آپ کے لیے اللہ کی جانب سے نہ کوئی کارساز اور نہ کوئی مددگار۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب دی، یتلونہ حق تلاوتی، وہ پڑھتے ہیں اس کو جیسا کہ حق ہے اس کے پڑھنے کا، اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ایمان رکھتے ہیں اس کے ساتھ، ومن یکفر بہ، اور جو کوئی کفر کرے اس کے ساتھ، فاولئک هم الخاسرون، بس یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے۔